بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سمسٹر 1 NEP 2020 میں میجر پیپر اصناف ادب کا تعارف کے حوالے سے یونٹ 2 کا ٹاپک 2 شعری اصناف پر بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے رباعی اور غزل پر بات کی ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اردو کی مشہور صنف مثنوی کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے اور مثنیٰ کے معنی ہیں دو دو کیا ہوا۔ اصطلاح میں ہیئت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر کے میں دونوں مصرع ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے۔ ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ پوری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ آگے بحث کریں گے بحر کیا ہے۔ جیسے میں ارغوانی پلا ساقیہ کہ تعمیر کو باغ کی دل چلا، پلا ساقیہ اور چل پلا ایک قافیہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیں گے، دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ باغ اور داغ، پہلے ساقیہ اور چلا تھا قافیہ، فوراً قافیہ بدل گیا اگلے شعر میں۔ اگلا شعر اور دیکھیے، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جسم زربفت کے سائبان۔ شان اور سائبان یہ قافیہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر شعر کے بعد قافیہ بدل رہا ہے اور شعر کے دونوں مصروں میں اسی طرح کے قافیہ ہے۔ یہ مثنوی سحر البیان سے ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے والی صنف کو مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام داستان سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی میں کہانی بیان ہوتی ہے۔ اس لیے مثنوی کو منظوم داستان بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی داستان میں واقعہ نظم کی صورت میں بیان ہو، جسے منظوم داستان کہیں گے۔ نیریٹولوجی یعنی بیانیہ کے لحاظ سے یہ ایک اہم صنف ہے۔ اسی لیے خواجہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری، جو کتاب اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے، یہ کتاب 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اس صنف کو کارآمد صنف کہا ہے کہ اس سے بہت بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثنوی ایک وسیع صنف سخن ہے اور تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی خوبصورت مثنویاں اردو میں لکھی بھی گئی ہیں۔ مثنویاں عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہیں۔ بحر کیا ہے یہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ، اور اس کے لیے چند بحریں مخصوص بھی ہیں اور شعراء عموماً اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ 1000 بھی اشعار ہو سکتے ہیں اور 5000 اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی مثنویاں تو کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ اردو میں مثنوی کی روایت فارسی ادب سے آئی ہے۔ رودکی، جن کی کتاب ہے کلیلہ دمنہ، فردوسی کی شاہ نامہ، رومی مثنوی معنوی فارسی کی اہم مثنویاں شمار کی جاتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے شعر العجم میں مثنوی کی تقسیم درجہ ذیل طریقے پر کی ہے۔ کون کون سے قسمیں کی ہیں؟ رزمیہ ہوگی، عشقیہ مثنوی، اخلاقی، قصہ و افسانہ، تصوف، فلسفہ، مطلب ہر موضوعات پر مثنوی لکھی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مولانا شبلی کی یہ تقسیم فارسی مثنویوں کے پیش نظر کی گئی ہے۔ امداد امام اثر، یہ بھی تنقید نگار ہیں، انہوں نے کاشف الحقائق میں مثنویوں کو موضوع کے اعتبار سے رزمیہ، بزمیہ، حکمت، تصوف، دیگر موضوعات پر تقسیم کیا ہے۔ فارسی ادب کی طرح اردو میں بھی عموماً 2 طرح کی مثنوی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے رزمیہ۔ رزم بولتے ہیں لڑائی ہو، ایسی مثنوی جس میں جنگ و جدال کا بیان ہو۔ اس ضمن میں محمد نصرتی کی مثنوی علی نامہ بہت مقبول ہے۔ نمبر 2 ہے بزمیہ مثنوی، ایسی مثنوی جس میں عشق و محبت کی داستان ہو۔ اس ضمن میں ملا اسد اللہ وجہی کی خود کتب مشتری
بہت معروف مثنوی ہے، جس میں محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان رقم کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں مثنوی کے اوزان متعین کرنے کا مسئلہ، وزن کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مثنوی کے اوزان متعین کرنے اور مقرر کرنے کا سہرا سعادت یار خاں رنگین کے سر جاتا ہے، جنہوں نے مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر کی ہیں۔ یہ مثنویوں کے اوزان ہیں 7۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مثنوی کن اوزان، جیسے ہم نے رباعی میں دیکھا تھا کہ رباعی میں ایک وزن ہے، ایک ہی وزن میں رباعی کہی جائے گی، اسی طرح مثنویاں ہیں 7 وزن میں کہی جائیں گی۔ آپ کو یاد نہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بی اے کے نصاب پہ نہیں ہے، اگلے جب ایم اے وغیرہ میں اس کے کام آئے گا۔ نمبر 1 بحر سری مسدس، نمبر 2 بحر حزج مسدس، نمبر 3 بحر حزج مسدس مقبوض، نمبر 4 بحر خفیف مسدس، نمبر 5 بحر متقارب مسمن، نمبر 6 بحر رمل مسدس، نمبر 7 بحر رمل مسدس مجنون۔ اب اجزائے ترکیبی پر بات کرتے ہیں، جسے ہم غزل میں دیکھ رہے تھے کہ غزل کی 4 اجزائے ترکیبی ہیں، مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع، اسی طرح مثنوی کی بھی اجزائے ترکیبی ہوتی ہے۔ اردو کی بیشتر اصناف کی طرح مثنوی کی بھی اجزائے ترکیبی ہے، جس سے مثنوی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں۔ جو ابتدائی دور میں جو مثنویاں لکھی گئی ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حمد، شاعر حمد بیان کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اس کے بعد نعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا، اس کے بعد مدح، فرما روائے وقت جو اس وقت بادشاہ ہے اس کی تعریف کرے گا، اس کے بعد اصل قصہ بیان کرے گا اور پھر کہانی کو انجام تک بیان لے جائے گا۔ اب آتے ہیں موضوع کے لحاظ سے، اس کا موضوع کیا ہوگا۔ موضوع کے اعتبار سے مثنوی کا دامن بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں، جذبات انسانی، مناظر قدرت، تاریخی واقعات جس خوش اسلوبی اور روانی سے مثنوی میں سما سکتے ہیں، اتنی گنجائش کسی اور صنف سخن میں نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبے، سوانحی رزمیہ ہوں یا تاریخی، عشقیہ مضامین ہوں یا اخلاقی، فلسفیانہ خیالات ہوں یا افسانہ، الغرض تمام طرح کے مضامین مثنوی میں سما سکتے ہیں، جبکہ شاعری کی دوسری اصناف اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ مثنوی اپنی خوبی اور خصوصیات کے لحاظ سے دیگر اصناف شاعری کے مقابلے میں ایک انفرادی مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ایک طویل مضمون اور مربوط خیال کو بآسانی ضبط تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، اردو کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ کارآمد صنف مثنوی ہے۔ اس میں ظاہری اور معنوی ہر اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازم موجود ہیں۔ مثنوی کے لیے مضامین کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں ہر طرح کے مضامین سما سکتے ہیں۔ مثنوی کا اصل مقصد ہے واقعہ نگاری، اور واقعات تاریخی بھی ہوتے ہیں اور افسانوی بھی۔ تاریخی مثنویوں کو عموماً رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مثنوی نگاروں نے مثنوی کو موضوعات کے قید و بند سے اس کی آزاد رکھا ہے۔ اب آتے ہیں مثنوی کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مثنوی کی ہیئت تو متعین ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک معیاری اور اچھی مثنویوں کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیٹرن یا خاص ترتیب۔ قدیم مثنوی کا آغاز ہمیشہ حمد، نعت، منقبت سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد عموماً بادشاہ کی تعریف یا علم و حکمت و دانائی کی تعریف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وجہ تالیف بھی بیان کی جاتی تھی، مطلب ہم کیوں لکھ رہے ہیں اس کتاب کو۔ اس کے بعد اصل قصہ یا داستان شروع ہوتی تھی، لیکن جدید شعراء نے اس سے انحراف بھی کیا ہے، جیسے محمد تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال وغیرہ نے جو مثنویاں لکھی ہیں انہوں نے براہ راست اصل قصہ سے اس کو شروع کیا ہے۔ نمبر 2 ہے سلاست، زبان و بیان۔ مثنوی میں عموماً ثقیل الفاظ یعنی مشکل الفاظ استعمال نہیں کیا سکتے ہیں، چونکہ ہر شعر میں قافیہ بدلنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے شاعر کو ایک طرح کی سہولت
کہ بہتر سے بہتر اور رواں و سلیس شعر کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایک مثنویوں کے اشعار ضرب المثل کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، جیسے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا یہ شعر، برس 15 کا یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن، یا نواب مرزا شوق کی ایک مثنوی کا ایک شعر ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ نمبر 3 ہے کردار نگاری۔ ایک اچھی کہانی کی طرح ایک مثنوی میں کردار نگاری انتہائی اہم درجہ رکھتی ہے۔ تاریخی مثنویات تو اچھی کردار نگاری کے بغیر بے جان ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے ربط و تسلسل۔ اردو کی مشہور و معروف مثنویوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہانی میں ربط ہو، تسلسل ہو، اور یہ بات بیشتر مثنویوں پر صادق آتی ہے۔ اور نمبر آخری ہے حسن ترتیب۔ مثنوی میں شاعر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مثنوی میں حسن ترتیب کا خاص خیال رکھے تاکہ قاری کسی بھی بات میں مشکل کا سامنا نہ کرے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اردو میں جو مشہور مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ پہلی مثنوی ہے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جس کے لکھنے والے ہیں فخر دین نظامی۔ یہ مثنوی 1421 اور 1435 کے بیچ میں لکھی گئی ہے، آج سے 6-7 سال پہلے۔ دوسری مثنوی ہے قطب مشتری، اس کے لکھنے والے ہیں ملا اسد اللہ وجہی، 1609 میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 3 ہے پھول بن، ابن نشاطی کی ہے، 1655 کے آس پاس لکھی گئی ہے۔ نمبر 4 ہے بکٹ کہانی، محمد افضل جھنجھانوی نے لکھی ہے، 1625 عیسوی۔ اسے ہم 12 ماسہ بھی کہتے ہیں، مطلب یہ 12 ماسہ ایک ہندی کی صنف ہے جس میں عورت اپنے جذبات کا اظہار کرے گی اپنے شوہر کی جدائی میں، اور 12 مہینے میں جس کرب سے گزرے گی، ہندی مہینے ہوں گے جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادوں وغیرہ، اس کو بولتے ہیں بکٹ کہانی۔ یہ مثنوی میں شمار کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگلی مشہور مثنوی ہے سحر البیان، جس کے لکھنے والے ہیں میر حسن، 1784 عیسوی۔ ایک اور مشہور مثنوی ہے گلزار نسیم، جس کے لکھنے والے ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی، 1844 عیسوی میں لکھی گئی یہ مثنوی۔ نمبر 7 ہے زہر عشق، لکھنے والے ہیں نواب مرزا شوق لکھنوی، ان کا پورا نام ہے حکیم تصدق حسین خان، 1860 میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 8 ہے چراغ دیر، غالب نے 11 مثنویاں تقریباً لکھی ہیں، جس میں ایک مشہور مثنوی ہے چراغ دیر مرزا غالب کی، 1827 کے آس پاس لکھی گئی مثنوی۔ نمبر 9 خواب و خیال، میر تقی نویر نے بھی کئی اہم مثنویاں لکھی ہیں، یہاں صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے، اور بھی بہت سے ایسے مثنوی نگار ہیں جنہوں نے مثنویاں لکھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال ہم لوگ 3-4 مثنویوں کے نام یاد کر لیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے BF سمسٹر 1 کی سطح پر۔ کچھ معاون کتب ہیں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ میرے خیال سے تمام کتابیں آپ کے لیے اہم ہیں۔ اردو مثنوی کا ارتقاء سید محمد عقیل کی ہے، اردو مثنوی کا ارتقاء عبدالقادر سروری کی ہے، اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جین کی ہے، اردو کی عشقیہ مثنویاں شہناز سلطانہ کی ہے، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں گوپی چند نارنگ کی ہے، اردو کی منظوم داستانیں فرمان فتح پوری کی ہے۔ ہم یہ جان لیں کہ داستان 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک منثور جس کو نثر میں لکھا جائے، اور ایک منظوم۔ منثور داستان کو داستان بولتے ہیں اور منظوم داستان کو مثنوی کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔